بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ سورہ ملک کا نایاب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر رزق کی پریشانی ہے، مال کی پریشانی ہے، دولت کی پریشانی ہے تو 100 سالہ پرانی کتاب کا یہ عمل کر لو، انشاءاللہ سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ فقیر بھی اگر اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ تقدیر کو بدلنے والی یہ صورت ہے، تقدیر کو بدلنے والا یہ وظیفہ ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ ملک یہ کیسے پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے اور کتنے دن پڑھنی ہے، سب کچھ آگے چل کر اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے یہ تو بتا دوں کہ سورہ ملک کے فضائل کیا ہیں۔ آپ خود سورہ ملک کے فضائل احادیث کے اندر جا کر دیکھ لیں، آپ خود سورہ ملک کے فضائل احادیث کی کتب میں دیکھ لیں، بزرگان دین کی کتابوں میں دیکھ لیں کہ سورہ ملک کے کیا کیا فضائل ہیں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر کبھی رزق کی کمی نہیں ہو سکتی، اس گھر کے اندر کبھی مال کی کمی نہیں ہو سکتی، اس گھر کے اندر دولت کی کمی کبھی نہیں ہو سکتی۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت کی کمی نہ ہو، رزق کی کمی نہ ہو، مال کی کمی نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو سورہ ملک کا عمل کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ اور جس گھر کے اندر سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، فرمایا اس گھر کے اندر فقر و فاقہ نہیں ہوتا۔ جو انسان سورہ ملک کو پڑھتا ہے، اللہ غیب کے خزانوں سے اتنا رزق دیتا ہے کہ 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائے نا تو اس رزق کو ختم نہیں کر سکتی۔ معزز سامعین کرام، پیسہ، مال، دولت سب کچھ آپ کے قدموں میں آ جائے گا صرف اس ایک عمل کے ذریعے سے۔ یہ وہ عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے آپ مالدار بن سکتے ہیں، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے آپ ارب پتی بن سکتے ہیں، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے آپ کروڑوں کی پراپرٹی بنا سکتے ہیں۔ گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اور میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہر چیز وہ جو آپ کے خلاف جا رہی ہے سب ختم۔ یہ صورت دنیا کے اندر بھی انسان کو نہیں چھوڑتی۔ قبر کے اندر جب بندہ چلا جاتا ہے تو قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو یہ صورت اللہ سے جگڑتی ہے، ربا جب دنیا والے عیش و عشرت میں لگے تھے، ربا جب دنیا والے اپنے مزوں میں لگے تھے، اپنی مرادوں کو پورا کر رہے تھے، تب اس انسان نے میرے ساتھ دوستی لگائی اور مجھے یہ پڑھتا رہا، تو آج میں اس سے سوال و جواب نہیں ہونے دوں گی۔ فرمایا دائیں جانب فرشتے آتے ہیں تو یہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر بائیں جانب، پھر پاؤں کی جانب، پھر بائیں جانب، پھر پاؤں کی جانب، تو کرتے کراتے یہ منکر نکیر کو سوال جواب نہیں کرنے دیتی۔ یہاں سے آگے بڑھے، یہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں یہ انسان کی سفارش کرے گی، اور فرمایا یشفعان للعبد۔ کل قیامت کے دن حدیث پاک کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ 2 چیزیں یشفعان للعبد بندے کے حق میں سفارش کریں گی۔ ایک یعنی قرآن ہے، القرآن، قرآن یہ سفارش کرے گا، کیا کہے گا؟ رب ذوالجلال یہ مجھے دنوں کو تلاوت کرتا رہا، رات کو تلاوت کرتا رہا، تو آج اسے میں جہنم میں نہیں جانے دوں گا، بشوائے گا اللہ سے، اور سورہ ملک جو ہے جنت میں داخل کرنے تک انسان کو نہیں چھوڑتی۔ دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ۔ آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف کہ عمل کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو یہ سن لیجئے، عمل سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کچھ نہ کچھ آپ نے دینا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اور اللہ کی معیت، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر کیا کہنے۔ اور یہ صورت اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھلوانے والی ہے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ کے غیبی خزانوں کے تالوں کی یہ چابی ہے،
ہاں جس نے بھی یہ چابی لے گئی اس نے اپنی مراد کو پایا، اور جس نے اس کا عمل کیا اس نے اپنی مراد کو پایا۔ معزز سامعین کرام، تو جلدی کیجئے، سورۃ الملک کا یہ نایاب عمل آپ بھی کر لیجئے۔ تو کرنا کیا ہے، غور سے سنیے گا۔ اکثر لوگ سکپ کر کے دیکھتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں مفتی صاحب یہ رہ گیا وہ رہ گیا۔ میرے بھائی، میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، ڈھیروں محبت، لیکن خدا کے لیے ایک ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ سکپ نہ کیجئے گا، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل آپ کر لیں، فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو۔ زیادہ بیسٹ ٹائم مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ کر لیں، مغرب کی نماز کے فوراً بعد۔ معزز سامعین کرام، تو آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ نے 5 بار آپ نے خود اپنی زبان سے ادا کرنا ہے، اور 2 بار آپ نے اس ویڈیو میں سے سن لینا ہے۔ پھر درود پاک پڑھنے کے بعد، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنے کے بعد، آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں تعوذ بھی اور تسمیہ بھی 7 بار آپ نے پڑھنا ہے، اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو 5 بار آپ نے اپنی زبان سے ادا کرنا ہے، اور 3 بار 2 بار آپ نے اس ویڈیو میں سے سن لینا ہے۔ ہونے کے بعد اب اس کے بعد آپ نے یا حی یا قیوم 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سلام علی نوح فی العالمین یہ 7 بار پڑھنا ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر یہ بھی 7 بار پڑھنا ہے، اور سورہ ملک کو آپ نے 1 بار پڑھنا ہے، بس صرف 1 بار۔ اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 33 مرتبہ استغفار کریں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 11 دن یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔ انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ بندہ ناچیز عاجز فقیر محمد عمران شاکر سواتی کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔